کا آغاز بصر صاحب آپ سے کرتی ہوں. اب یہ جو آپ کے اور JUIFA کے درمیان جو نئے رابطہ سازی کا ایک عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے, کمیٹیز کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے, اس میں یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ حکومت کے لیے کوئی ایشوز جو ہیں وہ کریٹ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں حکومت کو کوئی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں, کنسیڈرنگ میں اب الائنس کی بات کر رہی ہوں. ایک آپ کی اور مولانا کی ہسٹری ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں, اور ہسٹری کے علاوہ ماضی قریب میں بھی اگر دیکھا جائے, ایک طرف ان سے جو ہے بات چیت کی بات ہو رہی ہوتی تھی, دوسری طرف جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب ان کو لتاڑ رہے ہوتے تھے. اوبویسلی وہ سیاسی جو ہے وہ مخالفین ہیں, وہ ایک ہسٹری ہے. دین آلسو یو آر ہیویلی ڈپینڈنٹ آن مولانا, بیکاز اسٹریٹ پاور تو ایکچولی مولانا کی ہے, اسٹریٹ پاور آپ کی اس طرح نہیں ہے. اور معذرت کے ساتھ ایک بڑا ان نیچرل سا یہ ان ریئلسٹک قسم کا جو ہے یہ الائنس ہے. تو آپ سمجھتے ہیں آپ حکومت کے لیے کوئی دیر پا پرابلم جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر ماریہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست میں اتحاد بنتے بھی رہتے ہیں, ٹوٹتے رہتے ہیں. کل کے مخالف آپ کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں, کیونکہ سیاست ممکنات کا کھیل ہے نا. وہ نیپولین بوناپارٹ نے ایک بار کہا تھا, the word impossible can only be found in the dictionary of the fools. تو پاگلوں کی ڈکشنری میں تو لفظ ہوتا ہے, اور خاص طور پہ سیاست میں تو ممکنات کا کھیل ہے. لیکن بالکل آپ نے درست کہا کہ مولانا صاحب کے حوالے سے ہماری ایک ہسٹری اور بڑی بیٹر ہسٹری ہے. اور میں آپ کو اب بھی عرض کر دوں, ہمارا اس کے ساتھ کوئی سیاسی اتحاد ہونے نہیں جا رہا. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. 1 پوائنٹ ایجنڈا کیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک جتنے بھی الیکشن ہوئے سب کنٹروورشل ہوئے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے ڈاکٹر ماریہ, وہ تو شاید پاکستان کی تاریخ میں 1971 میں ہوا تھا, اور آج 2024 میں بالکل وہی ہوا. کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ حمود الرحمان کمیشن کو شائع کیا جائے؟ ہم کہتے ہیں کہ سیم حالات کیا تھے کہ وہاں پر لارجسٹ پارٹی تھی مجیبہ کی, ہی گاٹ 181 سیٹس. شہید ذوالفقار علی بھٹی کو ملی 81 سیٹس. ہوا کیا؟ اللہ اعلان کہا گیا کہ نہیں دیں گے تمہیں اقتدار, نہیں دیں گے تمہیں حکومت. ریزلٹنٹلی کی ہوا ایک ایسا انفارچونیٹ سانحہ ہوا جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہونا چاہیے تھا. ملک دو لخت ہو گیا. یہ ایک تو تاریخی حقیقت ہے. ابھی بھی کیا ہوا, آپ نے بڑا انٹرسٹنگ ابھی کہا, آپ نے کہا اتحاد بنتے بھی رہتے ہیں اور ٹوٹتے بھی رہتے ہیں. اسی طرح یہاں پہ آپ کی اس بات سے مجھے لگ رہا ہے نیریٹیوز بنتے بھی رہتے ہیں اور ٹوٹتے بھی رہتے ہیں. کل تک آپ کہتے تھے حمود الرحمان کمیشن کا جب نواز شریف صاحب حوالہ دیا کرتے تھے, آپ کہتے تھے یہ ملک دشمن ہے, یہ ملک کو توڑنا چاہتا ہے. آج آپ اس کمیشن کا جو ہے وہ حوالہ دے رہے ہیں. ڈاکٹر ماریہ, پہلی بات تو میں حمود الرحمان کمیشن پہ پھر کہتا ہوں کہ وہ نہ حمود الرحمان کمیشن بنایا تھا عمران خان نے, نہ تحریک انصاف کی کل تک آپ لوگ ڈیفینڈ کرتے تھے. میری گزارش, آپ اس کے اگینسٹ کہتے تھے کہ وہ ملک دشمن تھا. میری گزارش سن لیجیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو پبلک ہونا چاہیے, اور یہ کون کون کہہ چکا ہے جو آج, جن کا اگر آپ ہمیں حوالہ دے رہی ہیں نا کہ آپ ماضی میں یہ کہتے تھے, ماضی میں بھی ہم یہی کہتے تھے کہ یہاں پر عمران خان سب سے موسٹ پاپولر لیڈر تھا. وہ 2018 ہی تھا. ڈاکٹر ماریہ, تھوڑا ٹاپک ڈائیورٹ ہو جائے گا لیکن میں جواب دے دیتا ہوں. یہاں پر 76 ایئرز ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے. یہاں موسٹلی مارشل لا رہا, آمر رہے یہاں پر, اور یہاں پر 2 پارٹیوں کی حکومت رہی, نون لیگ پیپلز پارٹی, نون لیگ پیپلز پارٹی, 6 باریاں لی. ہمارا حصہ ہے اس میں 3.5 سال کا. بسم اللہ کیجئے, اگر آپ نے 1947 سے جوڈیشل کمیشن بنانا ہے, قاضی صاحب کی سربراہی میں بنا دیجئے, بے شک ہمیں ان کے اوپر ریزرویشنز ہیں اور ان کو لائیو دکھائیے. 2014 سے بنانا ہے, 2018 سے بنانا ہے, بنائیے, بسم اللہ کیجئے. لیکن یہ نہیں بنائیں گے. اگر ہم نے کچھ غلط کیا ہے تو بالکل ہم لوگ, میں انسان ہے نا, غلطیاں ہوتی ہیں. لیڈر وہی ہوتا ہے, انسان وہی ہوتا ہے جو ماضی سے سبق سیکھتا ہے. ہم آج یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جس جگہ پہ پہنچ, تو آج آپ سمجھتے ہیں کہ حمود الرحمان کمیشن جو ہے وہ اس کو شائع ہونا چاہیے اور اس وقت وہ غلط ہوا تھا. ماضی کے بیان سے پھر آپ کہتے ہیں کہ جو آپ کی بات سنیں, جو خان صاحب نے ماضی یا خان صاحب کی ٹویٹر ہینڈل سے ماضی میں جو سٹیٹمنٹس جاری ہوئی تھیں, نواز شریف صاحب نے جب یہ کہا کہ شیخ مجیب الرحمان جو ہے بالکل ٹھیک کہتا تھا, وہ محب وطن تھا, وہ اور بات ہے کہ ان کی بھی جو کال آف فیم میں, میں نواز شریف صاحب کی بات کر رہی ہوں. نواز شریف صاحب نے یہ بات کی ہے, شیخ مجیب الرحمان جو ہے محب وطن تھا, اور اس وقت آپ لوگ کہتے تھے کہ یہ ایک ایسے آدمی کو محب وطن کہہ رہا ہے جو را کا ایجنٹ تھا, را کہتا ہے ہمارے پے رول پہ تھا. اچھا فرض کریں ڈاکٹر ماریہ, کہہ رہی ہوں سیاست بات کو آگے لے کے چلیں, آرگومنٹ اچھا ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ اگر وہ مجیب الرحمان غدار تھا یا نہیں تھا, محب وطن تھا یا نہیں تھا, کس کی کیا غلطی تھی, حمود الرحمان کمیشن شائع ہونا چاہیے. گورنمنٹ اس کو پبلک کرے, اور تاکہ عوام دیکھ سکے, اور جو قومیں ماضی سے نہیں سیکھتی. ویسے جو ہے ہم ٹاپک سے ادھر ادھر ہو جائیں گے, بالکل ادھر ادھر ہو جائیں گے. وہ ویسے بھی آن لائن پڑھا ہے, ہم پڑھ بھی چکے ہیں, آپ نے پڑھا. اگر آپ ہمیں اس بات پہ کہیں گی تو میرا خیال میں جتنی گفتگو اس کے اوپر
शहनवाज शरीफ ने की, मरियम बीबी ने की, ख्वाजा साद रफीक ने, और इनकी तकारीर। मैं तो उनको भी कहती हूँ कि उनका भी जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से बात हो रही थी, 1 पॉइंट एजेंडा है कि पाकिस्तान की तारीख में धांधला हुआ है, इलेक्शन नहीं हुआ, फ्रॉड हुआ है, ये हम नहीं कहते। ये कमिश्नर रावलपिंडी से बड़ा कोई गवाह तो नहीं था, उसने कहा, जावेद लतीफ ने कहा, मुस्लिम लीग के कहते हैं। हम कहते हैं डॉक्टर मारिया कि हम उनके साथ जा रहे हैं 1 पॉइंट एजेंडे पे। आपने कहा स्ट्रीट पावर नहीं है। डॉक्टर मारिया 1 साल हो गया है हमारे साथ, ना हमारे घर छोड़े गए, ना कारोबार छोड़े गए, हमारी माँ बहनों बेटियों को पाबंदी नहीं, सुने मैं ये नहीं कहता। मौलाना फजल रहमान साहब एक हकीकत है, उनके पास स्ट्रीट पावर है। अगर आप इनकार करती हैं, इमरान खान ने पाकिस्तान, सुने, इमरान लीडर सबसे ज्यादा वोट उनको पड़ा। आई एग्री फिर आगे मैं आपसे और बात भी कहूंगा डॉक्टर मारिया। इमरान खान ने पाकिस्तान, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के जलसे होते थे, इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख रिकॉर्ड कायम किया। एक दिन के नोटिस पे आप एक काम करें ना, सिर्फ खान साहब का दीदार करवा दें अडयाला जेल से। मैं आपको लेकिन ये बता दूं, स्ट्रीट पावर जो एक लोग सड़कों पे बैठ जाएं, आके सड़कें जाम कर लें, वो मौलाना कर सकते हैं, आपके पास नहीं है। हैविंग सेड दैट, मैं आगे चलती हूं, जून जुलाई में आपको नजर आ जाएगा। मैं आगे चलती हूं क्योंकि